أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 132 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہیں۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ تفسیر ہے: ان آیات میں بظاہر تمام اوامر کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر امت کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابع ہونے کی وجہ سے اس کا مخاطب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور انہیں اس کی وجہ سے مارو جب وہ 10 برس کے ہوں، اور آپس میں ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے گھر والے دنیا داروں کے عیش و آرام کی طرف نگاہیں بڑھائیں، آپ انہیں نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پر خوب پابندی کریں، کیونکہ یہ چیز ان کا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے گی اور تم میں حلال روزی پر چاہے وہ مقدار میں کتنی ہی تھوڑی ہو صبر و قناعت کا جذبہ پیدا کرے گی، اور اصل غنا صبر و قناعت سے ہے، نہ کہ مال سے۔ عام طور پر روزی کمانے کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز میں سستی کرتا ہے، اس لیے فرمایا، ہمارا مطالبہ آپ سے روزی کمانے کا نہیں، عبادت اور نماز کا ہے۔ روزی تمہیں ہم دیں گے اللہ کے احکام کے مطابق۔ زندگی بسر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ غلام بن کر اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس رزق کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ انسان کی بے صبری اور بخل و حرص کا علاج نماز کی محافظت اور اس پر دوام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔